السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈرامے بازی۔ میرے ساتھ تھیٹر کے کچھ فنکار اور پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہد نوشاد بڑے اچھے ایکٹر ہیں، اظہر خان بڑے اچھے ایکٹر ہیں، بہت سینئر موسٹ اداکار میرے ساتھ منور دیوانہ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس دور میں بہت زیادہ تھیٹر کیا جب مستانہ، ببو برال، عابد خان صاحب کا دور تھا، سہیل احمد صاحب کا دور تھا، بڑے فنکاروں کا دور تھا۔ اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ایم جمیل ڈرامہ پروڈیوسر، مقبول ڈرامہ پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیمرے کے سامنے آنے کی بڑی ضرورت پڑی ہے، اور ضرورت پڑی ہے اس رنگ باز آدمی کے لیے جس کا نام ارمغان اکسی ہے۔ میں نے بذات خود جو ہے وہ بڑی مشکل سے یہ نام یاد کیا ہے۔ شاید اس کا نام ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی اس کو صحیح نام سے پکار نہ سکے، غلط نام ہی نکلے منہ سے تو انسان کی شخصیت ہی ساری زندگی غلط ہو جاتی ہے۔ یہ مگسی یا ارمغان اکسی یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلے دنوں یوٹیوب چینل پر آ کر اپنے یوٹیوب کی پروموشن کے لیے، چینل کی پروموشن کے لیے، ویوز لینے کے لیے اور ویوز کے اگینسٹ ڈالرز کے ذریعے اس نے آ کر ایک پروگرام کیا۔ سردار کمال صاحب اور طارق ٹیڈی صاحب کو اس نے بڑے ہی غلط لفظوں سے اور بڑے ہی جارحانہ لفظوں سے پکارا اور ان پہ بڑے غلط الزام لگائے اور غلیظ ترین گالیاں تک، میں ان کو گالیاں ہی کہوں گا، گالیاں تک دی۔ مرنے والوں کے پیچھے گیا ہے وہ گدھ نما انسان۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا چاہتا، مگر وہ شخص اس قدر کم ظرف ہے کہ اس کے لیے اچھا لفظ جو ہے وہ ذہن میں ہی نہیں آتا، زبان سے ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر آج اس کا بہرحال آرٹسٹوں نے منہ توڑ جواب دیا، احتجاج کیا آرٹسٹوں نے۔ بہرحال اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے وہ کلپ بنایا تھا تو اس نے باقاعدہ کہا کہ تسی مینوں بڑیاں گالاں کڈو گے، اوے فلانیوں۔ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ یہ لفظ وہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ بذات خود وہ ہے۔ اوے تھوڑیاں قبراں دے وچ پے سن رہے ہو، مطلب مرنے کے بعد اگر تم لوگ سن رہے ہو سردار کمال تو فلانے تم لوگوں نے معاشرہ خراب کیا۔ اور آج اس نے بڑی ڈپلومیٹک قسم کی سوری کی ہے، بڑی ڈپلومیٹک قسم کی معافی مانگی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر۔ اور اس نے کہا جی ببو رانا صاحب نے مجھے کال کی اور ببو رانا صاحب نے یہ کہا، اور ببو رانا صاحب نے آپ کو کہا کہ ہاں کچھ غلط آرٹسٹ بھی موجود ہیں، غلط کام کرنے والے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ بقول آپ کی ببو رانا صاحب نے آپ کو یہ کہا، تو بھائی ببو رانا اچھا کام کرتا ہے اور غلط کے خلاف ہے، تو ہر اچھا کام کرنے والا آدمی غلط کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم بھی غلط کے خلاف ہیں، مگر مجھے صرف اتنا بتا دو کہ دنیا کا کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ادارہ، کوئی محکمہ جس میں 1000 لوگ، 500 لوگ کام کرتے ہیں، تو ان 1000 یا 500 لوگوں میں کرپٹ نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے۔ ہر محکمہ، ہر ادارہ جس میں 500 لوگ وابستہ ہیں تو اس میں 20، 25، 30 نیگیٹو سوچ رکھنے والے غلط لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ مگر کیا اس سے محکمے کو بند کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس سے محکمے کے بڑوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اس سے محکمے میں جو عزت والے لوگ ہیں ان کو بھی اسی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے؟ کیا تصحیح کا یا ان افراد کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ مائک اٹھاؤ، سڑک پر نکل آؤ، کنجرو تو بغیر تو بڑا کوئی ڈرامے باز آدمی ہے بھائی، تم بہت ڈرامے باز۔ اور میں نے اس سے پہلے تمہارا چینل نہیں دیکھا تھا، اس کلپ کی وجہ سے وہ چینل دیکھا ہے۔ تو تم نے جو مائک اٹھا کر، اور اگلا بندہ تمہارے مزاج کے خلاف اگر جواب دے رہا ہے تو اس کو درمیان میں سے ہی کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہو، اور اس کو کہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تا ہی تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بھائی معاشرہ صاف کرنے آئے ہیں آپ کو غلط لوگوں پر اعتراض ہے تو ان کی اصلاح کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بدتمیزی، جاہلیت، اشتعال پن کے، اگلے کو غصہ ہے آپ پر
اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایسی حرکت کرے تاکہ آپ کی یہ حرکتیں دیکھ کر، آپ کا پاگل پن دیکھ کر لوگ جو ہے وہ آپ کو چینل کو دیکھیں کہ بھائی یہ کیسے اتنا بدتمیزی سے کیوں بول رہا ہے، بھائی یہ کون چول ہے جو اس طرح چولیں مار رہا ہے. اور لوگ چولیں دیکھنے کے لیے چینل پر رک جاتے ہیں، اور تم نے اپنی یہ چولیں بیچنے کے لیے معاشرے کو سدھارنے کا نام دے دیا ہے. بھائی خود تو سدھرو. خیر سے تو آپ کا تو چہرہ ہی انسانوں والا نہیں ہے. کہیں جنگل میں آپ کھو جائیں تو جنگلی بندر اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ تمیز سکھائیں گے معاشرے کو، آپ اصلاح کریں گے معاشرے کی. بھائی آپ پہلے خود اپنی اصلاح کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے فلاں 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 کے صدقے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے انہیں کیوں مرحوموں کو کہا. اس وقت تو تمہیں نہ خدا یاد آ رہا تھا، نہ کسی کی رسپیکٹ یاد آ رہی تھی، نہ اپنی رسپیکٹ یاد آ رہی تھی. تمہیں پتہ ہے جن لوگوں کے صدقے تم کہتے ہو کہ میں نے معاف کیا، سہیل احمد صاحب بڑے فنکار ہیں. تم نے دیکھا کہ سردار کمال کے مرنے کے بعد سہیل احمد نے اپنا پروگرام حسب حال ایک پورا پروگرام ہی سردار کمال صاحب کی تعریف میں کر دیا. اور اگر تم سہیل احمد کے فین ہو تو پھر سہیل احمد کو فالو تو کرو کہ وہ کس کی رسپیکٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. سہیل احمد تو جس کو تو گالیاں دے رہا ہے اس کی رسپیکٹ کر رہا ہے، اور تو نے اس کو گالیاں دی. اب سہیل احمد کے دل میں اور ذہن میں تمہاری کیا رسپیکٹ رہ گئی ہوگی؟ ذرا اپنی عزت کے بارے میں بھی سوچو. لوگوں کی عزتوں کے لیے لڑتے ہو، پہلے اپنی عزت بناؤ اور پھر لوگوں کی عزتوں کے لیے لڑو. معاشرے کو صاف کرنے آئے ہو. بے شک. کافی سال پہلے تم ایکٹر بننے کے لیے اس فیلڈ میں آئے تھے، سارا چٹا پٹا نکالا ہے. انہی سردار کمال صاحب نے تمہیں ڈرامے میں نہیں رکھا تھا. ریہرسل ہو رہی تھی اور تمہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ کون ہو بھی تم غیر متعلقہ آدمی کو باہر نکال دو، یہ کام کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اس چیز کا دکھ لیا ہے تم نے سردار کمال صاحب سے. تم معاشرہ صاف کرو گے. تمہیں ٹک ٹاک نظر نہیں آ رہا جہاں بیٹھ کر گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، ننگی گفتگو کر رہی ہیں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ. تمہیں اسمبلی ہال نظر نہیں آ رہے جہاں پاکستان کے پارلیمنٹرین ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر اسمبلی میں گندی گالیاں دے رہے ہیں. تمہیں پاکستان کے سیاستدان نظر نہیں آتے جو ایک دوسرے کی خواتین کی فیک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں. تمہیں ہیروئن بیچنے والے نظر نہیں آتے، تمہیں شراب پینے والے نظر نہیں آتے، مگر تمہارا تو اپنا چہرہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تم شرابی بھی ہو، جواری بھی ہو. تم ادھر آئے ہو، اس طرف آئے ہو، تو تم نے جو فنکار ہے تمہاری نظر میں اچھے نہیں ہیں ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے ان کی اصلاح کے لیے گورنمنٹ کو اپنے چینل کے ذریعے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں، کوئی ادارے بنائیں، فنکاروں کی جو تعلیم ہے، فنی تعلیم، اس کا کوئی بندوبست کریں. تم نے ایسا کوئی اچھا کام کیا؟ نہیں کیا. تو یہ جو بھی حرکت کی ہے یہ تم نے صرف اور صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے کیا ہے. میرے دوست کہہ رہا ہوں، تمہیں دل دکھ رہا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی. اور تم اپنے چینل صرف ویوز کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہو کے جاہلوں کی طرح بھونکتے ہو، جاہلوں کی طرح حرکتیں کرتے ہو ویوز لینے کے لیے. ورنہ معاشرے کو سدھارنے، اور یہ جو تم کہتے پیارے پاکستانیوں میرا پروگرام دیکھیں، یا شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے اور وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے. یعنی جو تمہارے چینل کو سبسکرائب کرے تمہاری نظر میں صرف اسی کا ضمیر زندہ ہے، اور جو تمہارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے وہ بے ضمیر انسان ہے. اب اسی بات سے تم اندازہ لگا لو کہ اپنی باتوں سے تم بتا رہے ہو کہ تمہارا مقصد صرف تمہارا چینل ہے، اور تم کہتے ہو نا کہ بہت سپیڈ سے ہمارا چینل جو ہے وہ اس نے جگہ بنائی اور ہٹ ہوا. وہ تمہارا چینل بڑی سپیڈ سے تمہاری بدتمیزی، جاہلانہ گفتگو، ایک کے ساتھ جھگڑنا، ایک کو پکڑ لینا، اس کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا، جارحانہ رویہ اختیار کرنا، جس رویے میں کوئی نفاست نہیں، جس رویے میں کوئی ادب نہیں، جس رویے میں کوئی سکھانے والی چیز نہیں. اس رویے سے معاشرہ ٹھیک کرو گے، اس رویے سے صرف اپنا چینل چلاؤ گے. اور تم بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے آنے والی نسلوں کی فکر ہے، میں آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں.
आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो। आने वाली नस्लों को ये सबक सिखा रहे हो कि अपने बड़ों को मरने के बाद गालियां देकर कहा जाता है कि एक और कंजर मर गया, मुआशरा साफ हो गया। ये आने वाली नस्ल को तुम सबक दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं इस वजह से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने मोइन अख्तर साहब के सदके, अगर मोइन अख्तर साहब अगर आज जिंदा होते ना तो हम सब में से सबसे पहले तुम पर लानत भेजने वाले मोइन अख्तर होते। ये बात असल गल है। ज़हन हमारी तरफ से खास ज़हन में रखो। लानत है आप पे। और मैं आपको बताता जाऊँ कि आप नाम ले रहे हैं बाकी दोस्तों का, अमानत चंद साहब, ठीक है जी, अपना बब्बू राना साहब, सलीम अलबेला, आप इनको कसम उठवा कर इनसे पूछें, इन तमाम मेरे प्यारे फनकारों से इनको कसम उठवा कर पूछें कि मैं आप सबका फ़ैन हूँ। आप कसम उठा कर बताएं कि मैं अरमगान अक्सी मैंने जो प्रोग्राम किया है आप उस पर दिली तौर पर खुश हैं, आपका दिल नहीं दुखा। कसम उठवा कर इन फनकारों से पूछें, फिर वो आपको बताएं कि आपने कितनी छोटी हरकत की है। वो बताएं कि आपकी टके की इज्जत हमारे दिल में नहीं रही है। वो आपको बताएं कि आप टके के इंसान नहीं हैं। आप तो बिल्कुल प्रोफेसर बनकर अपनी कुर्सी पर बैठकर इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे आपको कोई मसला ही नहीं है। यहाँ लाखों अफराद जो है वो हर्ट हुए हैं और आपने अपने प्रोग्राम में सही कहा था, तुसी मैनू कंजरों गाला कटो, ये करो कटो, और प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मैं गालियों वाले मैसेज तो देखता ही नहीं, उनको दफा करो, गालियों वालों को दफा करें। अरे भाई 90% गालियों वाले हैं। आप 10% तबके को खुश करना चाहते हैं जिनमें आप जैसा घटिया आदमी भी मौजूद है। वो 90% जो आपको गालियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, जरा इस पर गौर करो। वो 90% अफराद आपसे हर्ट हुए हैं। वो 90% अफराद आपको ढूंढ रहे हैं, घर से ना निकलना, चपेड़े मारेंगे। और आपने इन शख्सियात का सदका और पूरी ड्रामेबाजी करके और पूरा माहौल अपनी तरफ से बना के, तो जी मैं इन अल्फाज पर माफ़ी मांगता हूँ। कैसी माफ़ी है तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर तुमने गलत बकवास की है, वो प्रोग्राम अभी तक उस पर मौजूद है और तुम माफ़ी भी मांग रहे हो। ये कैसी माफ़ी है भाई? प्रोग्राम तो आपका चल रहा है, दुनिया देख रही है, जिसमें लोग आपको गालियां भी दे रहे हैं और आपके अपने आप को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपकी सोच के लोग। तो वो तो आपका चल रहा है, वो तो दुनिया देखे। माफी किस चीज की मांगी? माफी तो आपने मांगनी है ना उसी हरकत की, और सबसे पहले वो हरकत खत्म होगी और फिर आपकी माफी एक्सेप्ट होगी। तो जनाब आपने ये जो सियासी माफी मांगी है, मैं इस माफी पर लानत भेजता हूँ, अपने फनकारों से नहीं, आपकी सोच पर लानत भेजता हूँ। सुबह शाम, ठीक है जी। और मैं बजाते खुद अब सरदार कमाल साहब की फैमिली को, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे, मैं जाकर मिलूंगा भी, तो वो भी हर्ट हैं, तुम्हारी माफ़ी के बावजूद भी हर्ट हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम फर्दन अब सिर्फ मैंने FIR के लिए अप्लाई किया था, अब हम ये सारे फनकार फर्दन आपके खिलाफ FIA साइबर क्राइम में जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला एक नहीं सैकड़ों पर्चे होंगे आप पर, जब तक एक और वीडियो बनाकर बाकायदा माफ़ी नहीं मांगोगे और वहाँ ये बैठकर ये नहीं कहोगे कि मैं वीडियो डिलीट करने लगा हूँ, डिलीट नहीं करोगे, इंशाल्लाह अरमगान अक्सी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम फनकारों को इतना बेगैरत मत समझना जितने तुम हो, जितने तुम बेगैरत। बिल्कुल सही। राजपाल हिंदू दा बच्चा है नहीं, हम फनकार पढ़े लिखे लोग हैं, गुस्से में, क्योंकि अगर हम इस अक्सी के बाप को गाली निकालेंगे ना तो फिर इसको पता चलेगा कि इसको कितनी तकलीफ हुई और ये हमें कितनी गालियाँ निकालता है। तुमने हमारे बाप को गाली निकाली है तो भाई हम तुम्हें फूलों के हार नहीं पहनाएंगे, हम तुम्हें गालियाँ ही निकालेंगे। और जब तक तुम मीडिया पर आकर बाकायदा माफ़ी मांग कर वीडियो डिलीट नहीं करोगे, गालियाँ भी निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं छोड़ेंगे। और माफी सारी मेरे ख्याल ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ बेशक ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈਨ ਚਵਲ ਮਰ ਗਏ
ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚਵਲ ਮਰ ਗਿਆ, कंजर ਮਰ का ਗਿਆ। बच्चा मर गया। ਠੀਕ ਹੈ जैसा ਜੀ? करोगे वैसा ਵੈਸਾ करोगे। ਭਰੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਊਜ਼ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਚਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ साहब को कह रहे हैं कि जी मैं अपना अहद निभा रहा हूँ, आप भी निभाएं, उनकी वीडियोस डिलीट करें। आप अपने चैनल पर बैठकर एक मैसेज दे रहे हैं कि सब मिलके इससे पहले थिएटर ड्रामों के जो वल्गर जुमले हैं उनको डिलीट करवाएं, जो मर गए हैं ख़ास तौर पर उनके काम को डिलीट करवाएं। तो तू खुद अपने चैनल पर लेकर ही बैठा हुआ है अपना ब्लॉग, लोगों को मशवरा दे रहा है कि डिलीट करवाएं। तुम्हारी शक्ल जो है ना वो अब शो भी इंडस्ट्री में थिएटर फनकारों के जहन से डिलीट नहीं नहीं होगी। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਮਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਤਬ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਵਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। मुखातिब। ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਵਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ और मेरा एक मरतबा फिर इस क्या कहूँ तुम्हारे बारे में बुरा लफ्ज़ बहुत बुरा नहीं आ रहा मेरी Son ज़ुबान of में। Yazid। चले आपकी बात मान लेते हैं कि फ़ौरन से पहले इस वीडियो को डिलीट करो और माफ़ी मांगो। इसी में बड़ाई है और इसी में भलाई है। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह ताला कानून जिंदा है, हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। एक नहीं अब हज़ारों लोग आपका गिरबान पकड़ेंगे। इजाज़त मैं दीजिए, तेरे मगर ही हाँ, अपना ख्याल रख ली, और मैं तेरे मगर ही। इजाज़त मैं तेरे दीजिए। साथ हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।